کہ سیر کو انہوں نے قتل کر کے نالے میں گندے نالے میں السلام پھینکا علیکم، ہوا میں ہے۔ ہوں زبیر امان۔ ناظرین، لاہور کے علاقہ شاد باغ میں ایک نوجوان لڑکی کو بے رحمی کے ساتھ مبینہ طور پر سسرالیوں کی جانب سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس بچی کی لاش گندے نالے سے ملتی ہے اور کنڈیشن ایسی تھی کہ شاید میں بتا نہ پاؤں۔ سحر کی چھوٹی بہن میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس کے ساتھ رہا کرتی تھیں۔ ان سے یہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ ان کی بہن کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کیا گیا ہے اور یہ کون ظالم تھے جنہوں نے اس معصوم لڑکی کو دردناک موت دی۔ بیٹا، آپ اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہا کرتی تھی، جی، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا آپ کی بہن کے ساتھ؟ اس کا شوہر ہے اور ساتھ میں اس کا جیٹھ ہے، انہوں نے مل کے میری آپی کو مارا ہے۔ آپ چونکہ اپنی آپی کے ساتھ رہا کرتی تھی تو آپ کو تو پتہ ہوگا گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا رہتا تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، بالکل جب وہ میرے گھر ہمارے گھر آتا تھا آپی کو ملنے وغیرہ کے لیے بالکل صحیح رہتا تھا آپی کے ساتھ۔ اس کے منہ پہ کہتا تھا میں تمہارا ہوں۔ جب وہ اپنے ماں باپ کے پاس جاتا تھا کہتا تھا میں نے اسے طلاق دے دینی، ایسے کر دینا۔ اس کا پاپا بھی کہتا تھا اسے طلاق دے دو۔ وہ ہمارے پاپا کو کہتے تھے 5 لاکھ لے لو اور اپنی بیٹی کو بولو طلاق دے دو۔ پاپا نے کہنا کرنا کہ نہیں میری بیٹی نہیں مانتی، وہ کہتی تھی اب میں نے اپنا حق کر لیا، اب میں نے نہیں چھوڑنا اسے۔ تو پاپا نے اس سے بات کی تو انہوں نے پھر میرے پاپا کو دھمکیاں وغیرہ دی کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ 5 لاکھ لے کے نہیں نا طلاق دے رہے ہو تو ہم آپ کی بیٹی کو مار دیں گے اور 10 لاکھ اوپر لگا دیں گے۔ کوئی تو وہ بات ایسا کیوں کہتے تھے، طلاق کیوں مانگتے تھے وہ، حالانکہ ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی؟ کیونکہ وہ اس کی جو پہلے اس کی جہاں شادی ہوئی تھی نا، اس کی آگے سے لڑکی کا بھائی تھا نا، اس کے ساتھ ساما کی بہن کی شادی ہوئی تھی، مثلاً کہ وٹے سودے پہ ان کی شادی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ جھگڑا کر کے ادھر جاتی تھی تو اس کی بیوی ادھر آ جاتی تھی، جس کی ساما کی بہن وہ ادھر آ جاتی تھی۔ وہ کہتے تھے ایسے ہمارے خاندان میں مسئلہ بنتا تو وہ کہتے تھے اسے طلاق دے دو۔ تو یہ جس دن مرڈر ہوا ہے اس دن آپ کہاں پہ تھے؟ اس وقت میں اپنے گھر تھی اپنی آپی کے ساتھ، تو میری آپی کہتی ہے میں نا ملنے جا رہی ہوں پاپا کو، تو میں نا ابھی آ جاؤں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے مل کے آ جانا۔ تو اس سے پہلے نا صبح کے ٹائم ان کا فون آیا اسامہ وغیرہ کا، فون وغیرہ آیا تو اس کا جو جیٹھ ہے نا اسے کہتا ہے کہ زویا کو بھی ساتھ لے کے آنا، جو ان سا گھر ہے نا دیکھنا ہے ہم لوگوں نے جدھر آپ دونوں بہنوں نے رہنا ہے۔ تو آپی مجھے کہتی ہے تم نے جانا ہے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں جانا، میرا منگیتر غصہ ہوگا، تم چلی جاؤ۔ تو وہ کہتی ہے نہیں میں نے بھی نہیں جانا، میں نا ابو کو ملنے جا رہی ہوں، تو میں ابو کو مل کے آ جاؤں گی۔ وہ ابو کو ملنے آتی ہے، ادھر آ کے کھانا کھاتی ہے، پاپا کو کہتی ہے مجھے 200 روپیہ دو میں نے جانا ہے۔ تو پاپا کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس تو نہیں ہے، مشری شاہ میں کام وغیرہ تو ہے نہیں۔ تو پاپا جی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا ہے، 150 روپیہ نکلتا ہے، اب پاپا کہتا ہے یہ لو یہ لے جاؤ میری بیٹی۔ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی آپی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا؟ ساری رات میں ڈھونڈتے رہے ہیں سب، ہمیں ہماری بہن نہیں ملی۔ صبح 10 بجے کا ٹائم تھا تقریباً، تو میں نے فون کیا، میں نے کہا مل گئی ہے سیر؟ تو انہوں نے اتنا کہا کہ سیر مل گئی ہے میں کرتا ہوں تمہیں فون بند ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے 10-12 فون کیا، پھر انہوں نے کال اٹھا کے بولا کہ سیر کو انہوں نے قتل کر کے نالے میں گندے نالے میں پھینکا ہوا تھا۔ آپ کی یہ گردن پہ بہن، ساری چھریاں وغیرہ لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ قتل کرنے والے کون لوگ ہیں جنہوں نے اتنا بڑا ظلم آپ کی بہن کے ساتھ کیا؟ میری بہن کے سسرال والے۔ کون کون سے سسرال میں کون کون شامل ہے؟ اس کا سسرال میں اس کا جو سسر ہے وہ، اس کا جیٹھ ہے وہ، اس کا جو ہسبینڈ ہے، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے، میری بہن کا ہمیں انصاف چاہیے۔ مریم نواز ادھر خود آئیں، اتنی دفعہ اتنے بھی میڈیا والے آ رہے ہیں، ہم یہی ان سے عرض کر رہے ہیں کہ میڈیا کے آگے کہ مریم نواز ادھر خود آئیں، ہمیں انصاف دلوائیں۔ جیسے ہماری بہن کو اذیتیں دے دے کے مارا گیا ویسے انہیں بھی اذیت دے دے کے مارا جائے۔ ناظرین، یہ سحر کی چھوٹی بہن ہے جو کہ ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور یہ صرف اپنا حق مانگ رہی ہیں، یہ صرف انصاف چاہتی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ جنہوں نے بھی ان کی بہن کو اتنی بری موت دی ہے انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ تو اللہ پاک آپ کی ہمارے ہم سب کے حال پہ رہیں، فرمائے اللہ حافظ۔